بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو مساقات۔ مساقات ایک ایسا کانٹیکٹ اور ایک ایسا معاہدہ ہے جو باغ کے مالک اور اس شخص کے درمیان ہوتا ہے کہ جسے باغ کی نگہداری کا کام دیا جائے اس شرط پر کہ تم باغ کو پانی دو گے، درختوں کی حفاظت کرو گے، پھلوں کی حفاظت کرو گے اور اس کے بدلے ایک خاص مقدار میں یعنی خاص پرسنٹیج کا فائدہ تمہارا ہوگا۔ اس معاملے کے بھی چند اہم رکن ہیں جن میں سے ایک ہے باغ کا مالک، ایک وہ شخص ہے کہ جسے باغ دیا جائے جو عامل ہے، اور ایک خود باغ ہے۔ تو باغ کے مالک اور جسے یہ کانٹریکٹ دیا جائے ان میں شرط یہ ہے کہ یہ بالغ ہوں، عاقل ہوں، اور اسی طریقے سے انہیں مال استعمال کرنے کی اجازت ہو، محجور نہ ہوں، ایسے افراد نہ ہوں کہ جن پر پابندی ہے خود اپنا مال استعمال کرنے کی، جسے ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ ایسے افراد کو فقہ میں محجور کہا جاتا ہے کہ نبی یا امام یا مجتہد اور حاکم وقت اسلامی کچھ افراد کو اگر وہ بہت زیادہ بے وقوفی کے کام کریں یا لوگوں کا مال کھا چکے ہوں یا کچھ اور وجوہات کی بنا پر ان کو ممنوع قرار دے سکتا ہے کہ وہ اپنے مال کو چھوئیں، یعنی اس پہ تجارت کریں۔ بس وہ ایسے افراد نہ ہوں کہ جو اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، مال کو اپنے استعمال نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے وہ مجبور نہ ہوں اور معاملہ ایک فیئر ڈیلنگ کے تحت ہو کہ مذاق نہ ہو رہا ہو، اور جس شخص کو باغ کا کام سونپا جائے وہ ان کاموں سے آشنا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ آشنا نہ ہو اور باغ کو نقصان پہنچے۔ یہ تو ہو گئی شرائط باغ کے مالک اور اس شخص کے لیے کہ جو اس باغ کو مساقات کے عنوان سے لیتا ہے اور پھر کچھ پھلوں کا مالک بنتا ہے۔ باغ کے اعتبار سے شرط ہے کہ باغ کو معین کیا جائے، دوسری شرط یہ کہ وہ باغ ہو، فقط زمین نہ ہو، ایسی زمین کے جس پہ درخت نہ ہو ان کا معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری شرط یہ کہ وہ درخت تنے دار ہوں، چوتھی شرط یہ کہ وہ درخت پھل کے ہوں یا اس کے پتے استعمال ہوتے ہوں، مثال کے طور پہ مہندی کے پتے یا بیر کے پتے یا چائے کے پتے، یا یہ کہ مثال کے طور پہ ان کا گوند استعمال ہوتا ہو۔ یہ پورا باغ پھلوں کے لیے نہیں لگایا گیا بلکہ گوند کے لیے لگایا گیا ہے۔ یا یہ کہ جس طرح سے ملیشیا، انڈونیشیا اور بعض دیگر ممالک میں باغات پورے لگائے جاتے ہیں، نہ پتوں کے لیے نہ پھلوں کے لیے بلکہ ربر کے لیے، تو باغ اس قسم کا ہو جو فائدہ اس سے اٹھایا جائے وہ کسی ایک کا نہیں ہوگا بلکہ فائدے کو دونوں کے درمیان یعنی باغ کے مالک اور اس باغ کی حفاظت کرنے والے اور پانی دینے والے اور باغ کی خدمت کرنے والے کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، اور یہ تقسیم بندی روپے پیسے یا ڈالر یا یورو کے عنوان سے نہ ہو کہ اتنے $1000 تمہارے ہوں گے، یا یہ کہ اتنا کلو میوہ تمہارا ہوگا۔ یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، یہ ڈیلنگ ہوگی پرسنٹیج کی بنیاد پر۔ اب یہاں پر اس فرق کو بھی ذہن میں رکھیں کہ باغ ہمارا ہے اور ہم نے باغ میں ان کاموں کے لیے کسی کو نوکر رکھ لیا ہے، تو وہ معاملہ مساقات کا نہیں ہے، ہم نے نوکر کو رکھا ہے اجرت پر، تو وہاں معاملہ آئے گا اجرت کا کہ ہمیں اس کو اس کی ماہانہ تنخواہ دینی ہوگی یا سالانہ تنخواہ یا ہفتے بعد تنخواہ جو بھی ہے یا ڈیلی ویجز کے حساب سے جو بھی اس کے لیے ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ ہمیں دینا ہوگا، اور جو آورز ڈیسائیڈ ہوئے ہیں وہ دینے ہوں گے۔
لیکن یہاں معاملہ کرائے کا یا اجرت کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر معاملہ مساقات کا ہے، تو یہاں پر پرسنٹیج معین ہوگی۔ اسی طریقے سے صیغہ پڑھا جائے گا کہ میں تمہیں، یعنی میں فلان ابن فلان اپنا باغ تمہیں مساقات پر دیتا ہوں، اور دوسرا شخص اسے قبول کرے۔ اب اگر لفظ مساقات استعمال نہ بھی ہو، فقط یہ کہا جائے کہ میں اپنا باغ تمہیں دیتا ہوں، فلانا باغ فلانی مقدار کا، کہ اتنا اس کا رقبہ ہے، وہ والا باغ کہ جس میں وہ درخت لگے ہوئے ہیں وہ تمہیں دیتا ہوں، اور وہ اگر قبول کرتا ہے تو کافی ہے، کسی بھی زبان میں ہو۔ اور آج کے دور میں جیسے کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ جتنے بھی ایگریمنٹ لیٹر وغیرہ ہیں، اسلام ان کی تائید کرتا ہے، یہ ایگریمنٹ اچھی چیز ہے۔ تو اگر ایگریمنٹ سائن کر لیا جائے، لکھ دیا جائے، کوئی مساقات کا خاص ایگریمنٹ بنایا جائے کہ میں فلان ابن فلان اپنے باغ کو، فلان باغ کو کہ جس کا رقبہ اتنا ہے، اس میں فلان پھل لگا ہوا ہے، فلان شخص کو ابن فلان کو اتنی مدت کے لیے ان شرائط کی بنیاد پر کہ اتنے اتنے پرسنٹ آپس میں تقسیم ہوگا، مساقات پر دیتا ہوں، تو نیچے سائن آ جائے گا کہ میں نے یہ معاملہ قبول کیا، یا یہ کہ تھرڈ پارٹی کے عنوان سے ہو کہ یہ معاملہ مساقات کا اس کے اور اس کے درمیان ان شرائط کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد دونوں پارٹیز کے سائن اور آخر میں گواہوں کے سائن، اور یا اس کو اٹیسٹ کر لیا جائے، جو بھی طریقے جس ملک میں ہیں شریعت ان کی تائید کرتی ہے تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو۔ اسی طریقے سے مدت کو معین کیا جائے، کتنی مدت کے لیے، بس اگر مدت معین کر لی ہے تو کافی ہے۔ اور مدت کے موضوع میں یہ بھی کافی ہے کہہ دیا جائے کہ اس سال کی فصل، مثال کے طور پہ کہہ دیا جائے کہ آم کی فصل پر یہ مساقات کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ اب اگر یہ آم کی فصل تھوڑی لیٹ بھی ہو گئی تو اگر لیٹ بھی ہو گئی تو مساقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے کہ پھل بالکل تیار نہ ہو گئے ہوں، تو ایسی صورت میں مساقات نہیں مانا جائے گا۔ ہاں، لیکن اگر پھل ایک حد تک درخت پر ظاہر ہو چکے ہیں اور ابھی کام کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے اور اچھی خاصی نگہداری کی ضرورت ہے، تو مساقات کا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر پھل بالکل ہی تیار ہو چکے ہیں تو مساقات نہیں ہے، پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک الگ ڈیلنگ قرار دی جا رہی ہے کہ زمیندار یہ کہتا ہے کہ بھئی پھل اب پورے تیار ہو چکے ہیں، میں اب یہ کام نہیں کر سکتا، تم ان کاموں کو انجام دو، میں تمہیں تمہاری اجرت دوں گا، یا یہ کہ جو بھی معاہدہ ہو جائے۔ لیکن ایسی صورت میں جو معاہدہ ہوگا کہ پھل ظاہر ہو چکے ہیں تو یہاں پر یہ معاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ 10 کلو آم یا 20 کلو آم یا 100 کلو آم دوں گا۔ کب کہ جب آم تقریباً تیار ہو چکے ہیں اور اب نہ پانی دینے کی ضرورت ہے نہ کوئی اور خاص کام ہے۔ لیکن مساقات کے معاہدے میں یہ شرط ہے کہ اگر وہ مساقات ہے تو وہاں پر اجرت معین نہیں ہوگی، بلکہ فائدے کو تقسیم کیا جائے گا پرسنٹیج کی بنیاد پر۔ جن دو افراد کے درمیان مساقات کا معاملہ ہوا ہے، اگر ان میں سے ایک مر جائے تو وہ ان کے وارثوں تک منتقل ہو جائے گا۔ لیکن اگر معاہدہ اس صورت میں ہوا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں یہ معاہدہ چلے گا، جیسے ہی ہم میں سے کوئی ایک مرے گا تو معاہدہ ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں جو بھی مرے گا معاہدہ ختم ہو جائے گا اور وارثوں تک وہ معاہدہ نہیں پہنچے گا، البتہ جو فائدہ ان کا حق ہے اب تک کا وہ ان تک پہنچے گا۔ اگر یہ ڈیلنگ کی جائے کہ جو فائدہ ہے وہ تو ہم پرسنٹیج کے تحت آپس میں تقسیم کریں گے، لیکن ایک مخصوص مقدار میں آپس میں پھل بھی ہم لوگ کھاتے رہیں گے۔ اب چاہے مقدار بیان ہو، چاہے یہ ہو کہ جب تمہاری فیملی آئی تو پھل کھا لیے، جب ان کی فیملی آئی تو پھل کھا لیے۔ تو ایران میں عام طور پہ ایک جملہ باغوں میں لکھا ہوتا ہے، خوردن جائز بردن حرام، یعنی کھا لو یہ جائز ہے، لے جانا حرام ہے۔ مثال کے طور پہ دو فیملیز کے درمیان جب مساقات کا معاہدہ ہوا تو ساتھ میں کہہ دیا گیا کہ صحیح ہے تمہاری پوری فیملی آ جائے، اب پوری فیملی سے مراد یہ جو سگے رشتے دار ہیں، قریبی بہن بھائی ہیں، آل اولاد ہیں، یہ لوگ آئیں، جتنا کھا سکتے ہیں کھا لیں، لیکن لے جانا ممنوع ہے۔ دوسرے سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے جتنے کھانا کھا سکتے ہیں کھا لیں۔ البتہ بعض جگہ باغ میں بھی باغ والے برکت کے لیے کام کرتے ہیں کہ جو بھی گزرا اس سے کہتے ہیں جو کھا سکتے ہو کھا لو، لے جانا منع ہے۔ تو لہٰذا بعض باغوں میں یہ لکھ کے لگا دیا جاتا ہے خوردن جائز بردن حرام، یعنی کھانا جائز ہے، لے جانا حرام ہے۔ تو جو بھی آپس میں معاہدہ ہو جائے اس پر عمل کرنا ہوگا۔
اگر کوئی اس قسم کا معاملہ کرے کہ زمین میری ہے تم اس میں درخت لگاؤ، جو فائدہ ہے آپس میں تقسیم کریں گے، تو یہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگ کہیں کہ معاملہ صحیح ہے، اس میں پرابلم یہ ہوگا کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ زمین کس کی اور درخت کس کے ہیں، اور اگر درخت زمین والے کے ہیں تو پھر وہ درخت کا مالک ہے اور اسے اجرت دینی ہوگی، اور جب یہ معاہدہ ختم ہوگا تو درخت کا مالک یہ ہوگا۔ اور اگر یہ درخت اس کاشتکار کے ہیں تو معاہدہ ختم ہونے کے بعد زمین اس کی ہوگی، درخت اس کے ہوں گے، تو یہ پرابلم کیسے سالو ہوگا؟ لہٰذا اس قسم کے جتنے بھی معاہدے ہیں وہ مضارع یا مساقات میں نہیں آتے، ان کے لیے الگ ڈیلنگ کرنی ہوگی اور واضح گفتگو کرنی ہوگی کہ زمین کس کی ہے، درخت کس کے ہیں، محنت کس کی ہے، کس طریقے سے آپس میں تقسیم بندی ہوگی، اور درخت اگر میرے ہیں تو میں آپ کو کتنا کرایہ دوں گا، اور اگر درخت زمین والے کے ہو گئے تو وہ اس کاشتکار کو اور باغ کو دیکھنے والے کو آیا ماہانہ دے گا تو وہ اجرت ہو جائے گی، اور اگر پرسنٹیج کے حساب سے دے گا تو کتنا دے گا۔